ریسرچ اسکالر اور پاکستان کی معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ موجود ہیں. آپ قاضی حسین احمد صاحب محترم کی صاحبزادی بھی ہیں اور آپ کا بڑا کام ہے ریسرچ کے اوپر, مذہبی ریسرچ کے اوپر اور اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں جمیل, میرے پسند کا ایک ٹاپک آج آپ کہنے لگے ہیں تو میں خود آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. اچھا, اب سمیہ آپا ایک چیز بڑی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور وہ ہے تو ایک نیسٹی سا کامنٹ, لیکن ایک فزکس کے پروفیسر نے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 1973 سے لے کر آج تک ان کو 47 سال ہو گئے ہیں اور 73 میں تو ایک آدھ لڑکی حجاب میں نظر آتی تھی, اب تو قائد اعظم یونیورسٹی میں تقریباً سبھی نے حجاب پہنا ہوا ہوتا ہے اور نارمل لڑکی تو نظر ہی نہیں آتی. تو کیا حجاب پہننا اب نارملٹی کے زمرے میں آتا ہے سمیہ آپا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت پہلے تو نا ذرا اس کامنٹ سے نا تھوڑی ڈسٹرب ہوئی تھی. میں صحیح بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے غصہ بہت آیا تھا, لیکن وہ میری بیٹی نے مجھے بہت زیادہ کہہ رہی امی ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے تمام تر جو ان کا فزکس کا وہ نام نہاد پروفیسر اپنے آپ کو بناتے ہیں تو ان کی اب نارملٹی شو ہو رہی ہے کہ وہ کس قسم کے اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے. نہ صرف انہوں نے ایکسپوز کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کے شو میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے سمیت اینکر کے ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے, تو ان لوگوں کی بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بے عزتی کا کوئی مقام ان کو دینا تھا تو وہ یعنی خوب ایکسپوز ہوئے ہیں نا. اور ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس دین نے پورا پھیل کر ہی رہنا ہے, 3 جگہ پر یہ آیت آئی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ آیت 3 جگہوں پر سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, سورہ صف میں. میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب تم سب لوگ توبہ کر کے اور صف بندی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح خود ہی نصیب کر دے گا. تو وہ وہی ہوا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے 1973 میں تو ایک خال لڑکی نظر آتی تھی اور آج آپ ساری یونیورسٹیاں دیکھ لیں تو آپ کی ٹاپر ساری باحجاب خواتین ہیں. اور انہوں نے جو اپنی اب نارملٹی شو کی ہے وہ اسی وجہ سے کہ اگر یہ اپنے آپ کو فزسسٹ سمجھتے ہیں تو ان کو پھر آ کے پھر یہ ڈیٹا اپنا کلیکٹ کر لیں کہ کتنی باحجاب لڑکیاں جو ہیں وہ کتنی ٹاپرز ہیں اور کتنا زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے, تعلیم کے میدانوں میں بھی. اور کل بھی ناروے سے ہماری ایک خاتون جو ہے باحجاب پارلیمنٹیرین منتخب ہوئی ہیں تو ان کے حلقے کی ایک خاتون نے مجھے ان کی تصویر اور وہ بھیجی, ماریان حسین, کہ یہاں پر تو لوگ حجاب کے اتنا احترام کرتے غیر مسلم ہوتے ہوئے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہاں پر ایک چینل پر بیٹھ کر تو اتنے عجیب کامنٹس جو لوگ کر رہے ہیں حجاب کے اوپر. مجھے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی, مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ختم نبوت کے اس کامنٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کامنٹس جو ہیں وہ آن ایئر چلے جائیں گے اور پھر اس کے اوپر لوگ اس طرح سے خاموش رہیں گے. آپ اس کو ضرور ریفر کیجئے گا, کیا بولا تھا انہوں نے ختم نبوت کے معاملے کے اوپر, کیونکہ میں شاید مس کر گیا ہوں. ایک خاتون نے کہا کہ جی ایک مضمون میں پتہ نہیں کوئی 73 مرتبہ ایک جو نیئر صاحب ہیں انہوں نے بھی, اور جو خاتون ہے عائشہ رزاق نامی انہوں نے بھی اسی طرح کے کامنٹس کیے کہ مجرمانہ سب لوگوں نے اکٹھا ہو کے تو ساری جو بورڈ ہے, کوئی علماء بورڈ پنجاب میں بنایا گیا ہے اور وہ سارے کتابوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کامنٹ جو ہے وہ اس حجاب سے بھی زیادہ خطرناک کامنٹ ہے. اور اس طرح کی خاتون کو وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے, شفقت محمود صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جہاں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی
مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آپا اس میں دو قادیانیت کے چیزیں حوالے سے. سوری میں آپ کو I would like to cut you off here with all due respects and apologies. دو چیزیں, ایک تو ختم نبوت کا معاملہ ہے, دوسرا کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے نا. ہماری سینٹٹی اینٹی ہماری ایگزسٹنس سب ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر اگر کسی نے کمپرومائز کیا ہے. ریڈ لائن ہے. آپ کو پتا ہے اس معاملے کے اوپر پاکستان میں 2-4 اینکرز ہی ہیں جو کھل کر بولتے ہیں اور میں ان میں سے بہت زیادہ ووکل ہوں. گو میرے خلاف پروپیگیشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. دو چیزیں مجھے صرف بتا دیجیے گا. ایک تو اس اینکر کا رول بطور میزبان کیا اس نے صحیح جسٹیفائی کیا. دوسرا پیمرا کا رول, کیا پیمرا کو یہ والا کامنٹ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر 95% آف دا کمیونٹی وہ فیملی سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے حجاب کو کمپلشن سے زیادہ obligation سمجھا جاتا ہے, تو کیا پیمرا نے اپنا رول صحیح پلے کیا؟ ون, the role of the anchor, and second, the role of camera. مجھے دونوں کے اوپر بہت افسوس ہے, بلکہ آج اس اینکر نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی, میری پارٹی کے خلاف بھی بہت بولی ہے, اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کو نام کے ساتھ مخاطب کروں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیے اور ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ ان کو یہ ریڈ لائنز کیوں نہیں نظر آتی. ان کو پھر جب رد عمل آتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ جی ہمارے اوپر یہ الزام آپ لگا رہی ہیں اور یہ جھوٹ لگا رہی ہیں. جس وقت وہ پروگرام کر رہی تھی, کیا انہیں اس حساسیت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سے کامنٹس کر رہی ہیں, یہ کس قسم کے کامنٹس کر رہی ہیں؟ اور انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے, عائشہ رزاق کے ہاں میں بھی ہاں ملائی ہے, اور اس کے بھی یہ بیہودہ جو شخص ہے ان کی بھی ہاں میں ہاں ملائی ہے. تو مجھے ان کے اینکر سمیت ان دونوں کے اوپر کورٹ میں بھی ہمیں جانا چاہیے, ہمیں پیمرا میں بھی جانا چاہیے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو. آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک کاٹ ہے, ریسرچ میں بھی آپ پڑھاتی بھی ہیں, مذہبی اسکالر بھی ہیں, آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جن کے پاکستان کے اوپر احسانات ہیں قاضی حسین احمد صاحب کے شعور بیدار کرنے میں, مذہبی شعور بیدار کرنے میں. آپ جانا چاہیے والی بات نہیں کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کب جا رہے ہیں کورٹ میں بھی اور FIR کروانے بھی. یہ کوئی معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. مجھے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے آج انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی کہ آپ اس طرح سے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں اور آپ پرووک کر رہی ہیں. میں نے کہا آپ جس وقت پروگرام کر رہی تھی آپ کو کیوں نہیں اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کس طرح کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عوام میں پہنچا رہی ہیں. میں نے کہا ہم نے تو ابھی تک کوئی رد عمل شو نہیں کیا, لیکن ہمارے جو لوگ جو حجاب کرتی ہیں بچیاں, اچھا میں آج اگر ان کو کہوں, ان صاحبہ کو, کہ آپ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں آپ اب نارمل ہیں, آپ اس سوسائٹی کی نہیں ہیں, تو پھر وہ کیا کہیں گی مجھے؟ وہ مجھ پر چیخیں گی نا, چلائیں گی کہ کوئی کسی مولوی صاحب نے کسی اداکارہ کو کچھ کہہ دیا ہوتا, ان میں سے کسی اینکر کو کچھ کہہ دیا ہوتا, تو ہم یہ لوگ چیخ چیخ کر پھر پروگرام کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ حجاب کے اوپر کامنٹ کیے, ختم نبوت کے اوپر کامنٹ کیے, اس لیے بڑے مزے سے کامنٹ کر دیے, پروگرام کر دیے, اب کہتے ہیں کوئی اس کے اوپر بات بھی نہ کرے. تو آپ سے میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپا آپ لوگ اس کو کب سیریس لے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو لیا سیریس, میں تو ٹویٹر پہ مسلسل بول رہا ہوں, میں پروگرام بھی کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر, میں ابھی یوٹیوب پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بطور سیاسی جماعت, اور آپ کا اپنا ماشاءاللہ سے ایک رتبہ ہے, آپ کیوں نہیں جا رہے کورٹ کی اس معاملے کے اوپر؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے, عام لوگوں کو جانا چاہیے. میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ میں تو ایک فریق ہوں, لیکن بالکل جو عام لوگ ہیں اور یا علماء جو ممبر و محراب کے ہمارے یعنی ذمہ دار ہیں, ان کو ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے, ان کو جرت کیسے ہوئی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر تو ختم نبوت کے اوپر بات کرنے کی اور حجاب کے اوپر بات کرنے کی, ان کو جرت کیسے ہوئی؟ اور ان کو ضرور اس کے اوپر ان کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی اور کو یہ جرت نہ ہو. رائٹ. اچھا ڈاکٹر سمیہ رحیل آپا, ایک آخری سوال میرا آپ سے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا جامع قسم کا جواب چاہیے. کیا پاکستان کے اندر خواتین غیر محفوظ ہیں یا پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ جگہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟
मैं कल भी एक टीवी को मैंने इंटरव्यू देते हुए यही कहा, मैंने कहा मैंने अपने मुल्क में जितना एहतराम देखा है अपना, और जितना मैं अपने आप को महफूज तस्वुर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा दुनिया के किसी कोने में भी मुझे वो ना एहतराम मिला है, ना मुझे वो हिफाजत मिली है। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मंसूरा में रहती हूँ, मैं रात के 1 बजे किसी दरवाजे का, मैं अपने गेट पर खड़ी हो जाऊं तो 100 मेरे बेटे मेरे भाई आ जाते हैं कि आपका क्या बात है, कोई काम है, कोई किसी चीज की कोई तकलीफ है। मैं बाहर निकलूं, मैं पार्लियामेंट में 5 साल गुजारे हैं, मैंने इतनी इज्जत देखी है अपनी जिसकी कोई हद नहीं। ये 25-30 साल हो गए आप सब बेटों भाइयों के साथ मीडिया पे, अपने लिए इतना एहतराम देखा है, अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत देखी है। मुझे अपने मुल्क से ज्यादा कोई महफूज जगह नहीं लगती, और मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान औरतों के लिए आज भी बहुत ज्यादा महफूज मुल्क है। जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए जिन औरतों के साथ हो जाती है बदकिस्मती के साथ वाकयात, खुद औरतों को भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए कि वो इस तरह से ना जाएं जिस तरह से मीनार पाकिस्तान में वाकया हुआ या कुछ। वो बहुत ज्यादा काबिल मजम्मत वाकया था, लेकिन औरत का भी इसमें बहुत ज्यादा एक किरदार है कि वो अपनी हिफाजत करे, अपनी इज्जत का ख्याल रखे। और आज भी मैं समझती ये हूँ, लोग कौन हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ख्वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है? ये लोग कौन है? ये एक छोटा सा तबका है, देखिए ये है ये पूरा ये पूरे एजेंडे के लोग हैं, फॉरेन फंडेड लोग हैं जो इस मुल्क में अनारकी चाहते हैं, जो इस मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमें अपनी हुकूमत से 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन जहां पर अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जहां अपने कौमी सलामती की बात आती है, जहां पर अपनी कौमी गैरत की बात आती है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के गुलाम हैं, हम इस धरती के इस नजरिए के गुलाम हैं, और इंशाल्लाह इसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये औरत के लिए आज भी महफूज तरीन मुल्क है। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ माहिर तालीम, रिसर्च स्कॉलर और मजहबी स्कॉलर। आप काजी हुसैन अहमद साहब की साहबजादी हैं और यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं। और अगर कोई डिबेट छिड़ी भी थी किसी शो के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि 3 ख्वातीन बैठी हैं और तीनों का हुलिया एक जैसा है और एक ही माइंडसेट की, और चौथे जो साहब हैं उनके बारे में तो सबको पता है कि उनका माइंडसेट क्या है। तो एक ऐसी बाहिजाब खातून को भी बिठा लेते, जरा उनको लग पता जाता कि फिर जवाब कैसे आता है और मेजोरिटी के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या आता होता है। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।